العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات برادران اسلامی و ایمانی، آج محرم کی 2 تاریخ گزری اور تیسری شب ہے محرم کی۔ کاروان اہل بیت، کاروان امام حسین علیہ السلام اور ایک انسانیت کو جگانے والا قافلہ اپنی منزل کربلا کی زمین پر پہنچ چکا ہے۔ فرمان ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت پاک نبی کی ایک حدیث پاک کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا ہے، نبی فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، میرا یہ بیٹا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ قربان جاؤں رسالت مآب کی فصاحت و بلاغت پر، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اپنے اندر معانی کا ایک سمندر سمیٹے ہوئے ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا راستہ ہے، بلکہ نبی نے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب راستے اور چراغ میں تھوڑا سا فرق۔ راستہ کہیں جنگلوں سے گزرتا ہے تو کہیں خاردار جھاڑیوں سے گزرتا ہے، لیکن چراغ اگر جنگل میں بھی جل رہا ہے تو اس کا کام ہے روشنی دینا۔ اور چراغ اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی جل رہا ہے تو اس کا کام ہے روشنی دینا۔ میرے نبی نے یہ ارشاد فرما کے آنے والی قیامت تک کی اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو حسین کے ساتھ لگے گا وہ روشن ستارہ بنے گا، اور اگر حسین سے دور ہوگا تو وہ ظلمت کی اتھاہ تاریکیوں میں ڈوب جائے گا۔ تو چراغ کا کام ہے روشنی دینا۔ جو چراغ سے چراغ جلے گا، جہاں تک وہ چراغ جائے گا وہ روشنی دیتا جائے گا۔ یہی چراغ 2 محرم کو کربلا میں پہنچا۔ اب زمانے کے نشیب و فراز گزرتے ہوئے آج 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن آج بھی جب ہم ذکر حسین سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کل کا واقعہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں جو تجربات کیے یا جو کتابیں پڑھی، صرف 2 چیزیں میں نے ایسے دیکھی کہ جن کو جتنا پڑھا جائے ان کو ہر دفعہ پڑھنے میں ایک نیا مزہ آتا ہے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ذکر حسین ہے۔ 14 صدیوں سے قرآن بھی وہی ہے اور حسین بھی وہی ہے، لیکن ہر سال ہر وقت ہم جس وقت قرآن کو پڑھیں تو ہمیں قرآن سے بھی نئی معانی پھوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب بھی ہم واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں کربلا میں ایک نئی جیتیں تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے، اور نظر آتی ہے کربلا کی نئی جیتیں۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے۔ آج جو میڈیا کا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا، جو ہی محرم قریب آتا ہے طرح طرح
کی چیزیں ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بھائی نہیں کرتے ہو تو نہ کرو. کسی نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ زندہ و جاوید کا ماتم کریں. لیکن ایک چیز کی سمجھ مجھے آج تک نہیں آئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، وہی محرم میں ختم قرآن کا بندوبست کرتے ہیں حسین کی خاطر. ایک طرف کہتے ہیں جب ہم ماتم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید زندہ ہے اس کا ماتم نہ کرو، اور گھروں میں خود قرآن پڑھتے ہیں کہ حسین مر چکا ہے. اب بھائی کسی ایک بات پہ تو قائم رہو نا. یا حسین کو زندہ تصور کرو، اور اگر زندہ ہے تو اس کے لیے یہ ختم قرآن کا کیا سلسلہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، ہم اپنے حسین کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے ائمہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں. ہمیں کسی سے کیا غرض؟ علامہ ضمیر حسین نجفی صاحب اللہ مقام و اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا. وہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ صرف علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، تو باقی صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یار باقی کسی کا نمبر آئے تو ہم کر دیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے فرصت نہیں ملتی، جب کسی کا نمبر آئے گا تو ہم ان کا بھی ذکر کر دیں گے. بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ فرمایا تھا. تو اس کربلا پہ طرح طرح کے اعتراضات ہوئے، طرح طرح کے لوگوں نے سوالات اٹھائے. آج بھی تاریخ میں یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جب واقع کربلا ہوا، واقع کربلا کو ایک دن میں یا ایک گھنٹے میں رونما نہیں ہوا. اس کربلا کی پوری تاریخ ہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اسرار و رموز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ محرکات ہوتے ہیں. تو واقع کربلا کا اگر تھوڑا سا پس منظر دیکھا جائے، کیونکہ کربلا کی تاریخ ہمیں یاد ہونا چاہیے. یہ ہر سال ہم بار بار کربلا کو کیوں دہراتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی مقصد ہے. کربلا کو بار بار دہرانے کا ایک مقصد ہے. وہاں اس وقت اچھا بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، اور ہمارے اپنے مومنین بھی ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، میں اسے غلطی سمجھتا ہوں، شاید غلطی نہ ہو، کہ جب بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ شہزادہ امن لکھا جاتا ہے کہ شہزادہ امن امام حسن علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سید الشہداء لکھا جاتا ہے. اب یہاں ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ کیا اگر یہ جیسے حالات کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے سامنے درپیش تھے، اگر یہی حالات امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتے تو کیا وہ یہ قدم نہ اٹھاتے؟ بالکل اٹھاتے. لیکن ہر امام کی زندگی، اس کے اپنے حالات و واقعات اور جو اس وقت کے حالات تھے اس کے مطابق ائمہ کے فیصلے ہوتے. جیسے ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی تمام تر تبلیغ اپنی دعا اور مناجات کے ذریعے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوتا تو لوگوں کو خدا سے مانگنے کا طریقہ ہی نہ آتا. ہر امام کے اپنے حالات، اپنے اس دور کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جو اقدام اٹھایا، جو تحریک کربلا بنی، اس کے پیچھے محرکات تھے. کربلا ایسی ہی بپا نہیں ہو گئی کہ یزید نے حکومت سنبھالی تو امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ اس نے حکومت کیوں سنبھالی ہے، امام نکلے اور کربلا میں جان دے دی. ایسی بات نہیں ہے. اگر تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے چلے، یہ میں اپنے بچوں کے لیے خصوصاً تاریخ دہرا رہا ہوں اور دہرانی چاہیے، کہ جب دور بنی امیہ ہوا، آج کا ایک ملا اٹھ کر سوشل میڈیا پر کہتا ہے کہ جب تک تم یزید کا دفاع نہیں کرو گے معاویہ کو نہیں بچا سکتے. آج کا ایک ملا اٹھ کر کہتا ہے. سنی ہوگی آپ نے کلپ، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بچہ ہر بوڑھا بھی آج کل سوشل میڈیا سے کنٹیکٹ. تو یہ ہے کہ یزید کو نہیں بچائیں گے تو امیر معاویہ کو نہیں بچا سکتے. میں تو اسے امیر نہیں کہتا، غریب شام کہتا ہوں. کیوں؟ جب یہ امیر معاویہ کا دور تھا، سب سے پہلے جس نے صحابہ کرام کو گالی دی اور برسر منبر دی،
اس کو تاریخ معاویہ کے نام سے یاد کرتے. اس علی پر سب و شتم ہوا جس کو میرے نبی نے کل ایمان کہا تھا. اب جو شخص کوئی بھی ہو جو کل ایمان کو گالی دیتا ہے اس کا اپنا ایمان کہاں تک ہو. جس کو کل ایمان سے کوئی واسطہ نہ ہو اس کا اپنا ایمان کہاں تھا. تو یہ محرکات ہوئے. مولا علی پہ سب و شتم ہوا. نمازی اپنی نماز بھول جاتا تھا لیکن نعوذ باللہ من ذالک علی کو گالی دینا نہیں بھولتا تھا. اور یہاں تک میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایک شخص شام سے چلا کسی کام سے بصرہ کی طرف. راستے میں کوئی دریا آتا تھا, کوئی ندی نالا آتا تھا. اس کے کنارے جب پہنچا تو نماز کا وقت ہو گیا. اس نے نماز پڑھی, دریا کے کنارے وضو کیا, نماز پڑھی اور علی پہ تبرہ کرنا بھول گیا. وہ وہاں سے چلا گیا. کئی میلوں کے بعد اسے جا کر یاد آیا کہ میں نے علی پر سب و شتم نہیں کیا. تو وہ وہاں سے واپس پلٹا, اسی مقام پر آیا جہاں اس نے نماز پڑھی اور وہاں بیٹھ کر اس نے مولا علی پر سب و شتم کیا. ایسے حالات تھے. اور پھر جنگی ہوئی, مولا امیر سے جنگی ہوئی, اس علی سے جنگی ہوئی جس کے بارے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے عمار, اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے اور علی اکیلا ایک راستے کی طرف چل رہا ہے تو تم علی کے راستے پر چلنا, علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا. اس علی سے اتنی دشمنی اور اس دشمنی کے جو الفاظ تھے وہ کربلا کے وبا ہونے کے بعد یزید کے منہ سے نکلے جو تاریخ کا حصہ بنے. تو یہی حالات تھے. جب جنگ صفین ہوئی نا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ ایک طرف معاویہ تھا جو کہ بزرگ صحابی بھی تھا اور کہتے تھے کاتب وحی بھی ہے, اور ایک طرف علی تھا. میں متذبذب ہو گیا کہ اب کس کا ساتھ دوں, علی کا ساتھ دوں یا معاویہ کا ساتھ دوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں میدان صفین میں پہنچا اور وہاں جا کر مولا علی علیہ السلام کے خیمہ میں گیا اور مولا سے پوچھا کہ مولا میں اس تذبذب کا شکار ہوں. آپ کو بھی میرے نبی نے کل ایمان کہا ہے لیکن دوسری طرف آپ کے مد مقابل جو ہے وہ بھی کاتب وحی ہے اور ایک بزرگ صحابی ہے, تو میں تذبذب کا شکار ہوں. مولا میری رہنمائی فرمائیے. مولا نے فرمایا کہ تو عمار یاسر کے خیمہ میں چلا جا. مولا نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا نے کہا تو عمار یاسر کے خیمے میں چلا جا. جب عمار یاسر کے خیمے میں وہ شخص آیا, وہ بھی صحابی تھا, آیا تو دیکھا عمار یاسر بیٹھے ہوئے ہیں. تو عمار یاسر سے اس نے وہی سوال کیا کہ یار یہ معاملہ ہے. میں مولا کے پاس گیا, انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا, تو میری رہنمائی فرما. جناب عمار یاسر نے اشارہ کیا کہ اس شخص کو دیکھ رہا ہے تو, وہ شخص جو کالا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے اس کو دیکھ رہا ہے تو اس نے جب دیکھا تو وہ عمر ابن عاص تھا. تو عمار یاسر نے فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب کالے جھنڈے تمہارے سامنے ظاہر ہوں تو تم علی کا دامن نہ چھوڑنا. تو اب تو بتا کہ ایک طرف میرے نبی کا فرمان ہے اور میرے سامنے یہ کالا جھنڈا ہے جو عمر ابن عاص لے کر کھڑا ہے. کاش کہ یہ مسلمان, اس وقت کے مسلمان جنگ صفین میں نیزوں پر بلند کرنے والی قرآن کی سیاست کو سمجھ سکتے اور یہ واقعہ کربلا شاید نہ پیش آتا. وہاں سے یہ شروع ہو کہانی اور مولا علی کا دور گزرا حتیٰ کہ امام حسن علیہ السلام کا میرے دوسرے امام کا دور امامت شروع ہوا تو سازشیں تو ہوئی تھی. تو امام حسن علیہ السلام نے وہ چیز کی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کام ہوتا ہے, یہاں سے میں نے
مثال کے طور پہ راجہ بازار جانا ہے تو وہ میں خواہ اس راستے سے جاؤں یا اس راستے سے جاؤں، منزل میری راجہ بازار ہے، وہاں پہ جانا ہے. تو امام حسین یا امام حسن علیہ السلام، کوئی بھی امام ہو، ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو ان کو حسنین کہا جاتا ہے. حسنین بر بدن مشرقین مغربین، یعنی مشرقین دو ایک جیسی مشرقیں، مغربین دو ایک جیسی مغربیں، حسنین دو ایک جیسے حسن یا دو ایک جیسے حسین. اور میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہو گئی تو میرے مولا نے صلح کی پیشکش نہیں کی تھی. یہ بھی ایک تاریخ کا بڑا المیہ ہے کہ ہم خود لکھتے ہیں شہزادہ یمن. یہ ذہن میں بھی مت لانا کہ میرے مولا نے کبھی صلح کی پیشکش کی ہو کسی مولا امام حسن علیہ السلام نے. یہ کربلا بن رہی ہے، کربلا کی تاریخ بن رہی ہے. کربلا سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ وہ سقیفہ بنی سادہ سے اٹھی ہوئی ایک چنگاری تھی جو کربلا میں آ کر پھیل اٹھی. تو یہ وہاں پہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تو اس نے عمرو ابن عاص کے کہنے پر امام حسن علیہ السلام کو ایک سادہ کاغذ بھیجا، بالکل سفید کاغذ. امام حسن علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بھیجا اور کہا کہ اے حسن، معاویہ کہہ رہے ہیں کہ حسن جو آپ شرائط لکھتے ہیں ہمیں منظور ہے، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے. تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر دشمن آپ کے سامنے آ جائے، کوئی بھی ہو، تو اگر وہ آپ کے لیے صلح کا ہاتھ بڑھائے، تو اگر آپ صلح نہ کریں تو کل تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے. کل تاریخ آپ کے لیے یہی لکھے گی کہ وہ تو صلح چاہتا تھا لیکن آپ نے صلح نہیں کی. اور اگر اس جنگ میں دونوں طرف سے جو بھی مارے جاتے وہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے، کل تاریخ امام حسن پر ایک حرف لگا سکتی ہے کہ جب صلح کی پیشکش ہوئی تو نواس رسول نے صلح کیوں نہیں کی. لیکن میرے مولا نے وہ صلح نامہ تیار کیا کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے قابل ہے. میرے مولا نے جو پہلی شرط لکھی اس صلح نامے میں، امام نے اس غریب شام کو بالکل بے نقاب کر دیا. اس صلح نامے کی پہلی شرط تھی کہ معاویہ آج کے بعد کبھی یہ صلح نامہ امام حسن پڑھے. اس کی پہلی شرط ہے امام حسن علیہ السلام نے جو لکھی تھی کہ آج کے بعد معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا. آج کے بعد یہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا. مولا کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اس سے پہلے وہ قرآن و سنت پر عمل نہیں کر رہا تھا. پہلی شرط میں امام نے باندھ کے رکھ دیا اسے. آگے امام نے شرط لکھی، کافی شرائط ہے امام کی، کہ علی اور اولاد علی پر سب و شتم نہیں ہوگا. محبان علی اس کی شر سے محفوظ رہیں گے. اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا. یہ شرائط صلح تھی امام حسن علیہ السلام کی. کیا ان میں ایک شرط بھی پوری ہوئی؟ کیا اس نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر نہیں کیا؟ اور اسی لیے یزید کے بارے میں کہتے ہیں امیر معاویہ کا اپنا خط ہے، اپنا خط ہے اس حاکم شام کا یزید کے نام. جب اس کو ایک جنگ میں بھیجا تو اس راستے میں ایک عیسائیوں کی چرچ آتا تھا، کیا یہ خانقاہ تھی انہیں، وہاں عیسائی بیٹھتے تھے. وہاں ایک ام کلثوم نامی عورت رہتی تھی. وہ کسی پادری کی بیٹی تھی یا کسی کرسچن کی بیٹی تھی جو اس خانقاہ کے اندر رہتی تھی. تو یہ یزید اس ام کلثوم نامی عورت کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے کئی لوگوں نے اسے پکڑا. اور وہاں کیا ہوا کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی. یہ کچھ تاریخی حقائق ہیں. میں اپنے بچوں کو دعوت دیتا ہوں کہ پڑھا کریں تاریخ. یہ کربلا کے پس منظر کیا تھے پڑھا کریں. وہاں اس علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور شراب نوشی عام کرتا تھا یزید اسی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر.
تو جب لوگوں نے آ کر کہا کہ یزید یہاں اب زندگی محفوظ نہیں ہے، طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے یا یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے، تو یزید نے کہا کہ جب تک ام کلثوم میری بغل میں ہے مجھے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہی الفاظ جب یہ حاکم شام تک پہنچے تو اس نے ایک درد بھرا اور تنبیہانہ انداز میں یزید کو ایک خط لکھا، جس خط کا عنوان تھا کہ یزید مجھے خبر ملی ہے، میں نے تجھ سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی لیکن میری ساری امیدوں کو تو نے خاک میں ملا دیا ہے، اس شراب نوشی سے بعد آ جا، میں تو تجھے خلیفۃ المسلمین بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اپنے بعد کسی کو جانشین نامزد نہیں کرے گا۔ تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو ولیعہد بنایا، اور پھر تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ کس طرح دھونس دھاندلی اور دولت کے لالچ دے کر یزید کے لیے بیعت حاصل کی گئی۔ اس وقت جب یہ بیعت امام علی مقام تک اس بیعت کا لفظ پہنچا تو اس وقت فقط ایک امام حسین علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا، ان میں کئی اور نامور صحابہ کرام بھی شامل تھے جنہوں نے بیعت یزید سے انکار کیا، لیکن وہ کسی دباؤ کے اندر آ کر، کسی لالچ کے اندر آ کر مدینہ میں روپوش ہو گئے اور انہوں نے یزید کی مزاحمت نہیں کی۔ تو یہ وہاں سے واقع کربلا سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے لیے جنگ کی، یا اگر امام علی مقام کو یہ سارے واقعات پہلے سے پتہ تھے کہ میں نے کربلا میں جا کر مارا جانا ہے تو اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو ساتھ لے کر کیوں گئے؟ بعض لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر امام کو یہ سب پتہ تھا تو پھر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، اور اگر امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اس آنے والے حادثے کا نہیں پتا تھا، تو پھر امام کا رخ کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ دنیا کی تاریخ دان جو کچھ بھی کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، کربلا نہ مٹی ہے نہ مٹے گی، اور قیامت تک حسین کا ذکر ہی بلند رہے گا۔ دشمنان حسین اسی طرح اپنا منہ کالا کرتے رہیں گے، اور ہر دور کے حسینی سے ہر دور کا یزیدی لعنت کا یادگار ہوگا۔ ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ بول تو نہیں ہو رہے کربلا کی تاریخ سے۔ تو برادران، یہ تھوڑی سی مختصر سی تاریخ ہے، انشاءاللہ آگے سلسلہ چلا تو اس تاریخ کے آگے چلیں گے، ٹائم کافی ہو گئے۔ تو یہاں سے کربلا جب پہنچے امام حسین علیہ السلام، کل میں نے اس کربلا کے ایک کردار جناب حر علیہ السلام کا ذکر کیا تھا کہ ہم کسی معصوم کی اطاعت تو کر سکتے ہیں، ان جیسا بن نہیں سکتے جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جناب حر ایک غیر معصوم ہستی تھے، ان جیسے کم از کم ہم کوشش کر کے ان جیسے بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس 2 محرم کو اسی حر نے میرے معصوم امام کا راستہ روکا تھا۔ جب اس حر نے اس مظلوم امام کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈالا تو معبر میں بیٹھی ہوئی سیدانیوں کے بیل بلند ہوئے۔ تو اس وقت پہ مظلوم امام نے حر کو کہا کہ عرب کا ایک محاورہ تھا، تو امام نے نفرت آمیز، یعنی وہی کہہ سکتے ہیں وہ جب نفرت ہوتی تھی تو لوگ یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ امام نے حر سے کہا، اے حر، کیا تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے آج حسین کا راستہ روکا ہے؟ تو حر کہنے لگا کہ مولا، میں 1000 سپاہیوں کا لشکر رکھتا ہوں، یزید کی فوج کا جنرل ہوں، آپ نے اتنے بڑے مجمع میں میری ماں کا نام لیا ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں اس وقت وضو سے نہیں ہوں، میں تیری ماں کا نام نہیں لے سکتا۔
تو اتنے میں محملوں میں شہزادی زینب کے رونے کی آواز آئی. تو جب وہاں بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو جناب مولا عباس نے ان کا ہاتھ قبضہ تلوار پر آیا. تو جو ہی جناب عباس کا ہاتھ قبضہ تلوار پہ آیا نا تو میرے مولا حسین نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ عباس نہیں. اور یہ منظر دیکھ رہا تھا کربلا کی 10ویں کے دن اسی ہور نے جب امام سے آ کر معافی مانگی تھی نا تو اسی ہور کے الفاظ ہیں کہ مولا جب عباس کو آپ نے روکا تھا تو میں اس وقت بالکل بے خوف ہو گیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اب حسین کا راستہ روکنا کوئی مشکل نہیں ہے. اور مولا بدقسمتی سے یہ الفاظ یہ آپ کا کردار میں اپنی اس فوج کو بتا بھی چکا ہوں. اسی لیے تجھے اتنے اکٹھے ہو گئے. تو مولا حسین نے پوچھا ہے حر کیا تو میرے عباس سے ڈرتا ہے؟ تو اور کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ ایک میں نہیں یہ جو 9 لاکھ کا لشکر آیا ہوا ہے نا یہ سب عباس سے ڈرتے ہیں. لیکن جب ان کو میں نے بتایا نا کہ حسین نے عباس کو جنگ سے روک دیا ہے تو یہ نڈر ہو گئے اور یہ آپ کے قتل کے درپیش ہو گئے. اسی لیے جب یہ ہر وہاں پہ اس نے کہا تھا نا کہ مولا میں بلو سے نہیں ہوں میں اپنی ماں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا. تو اس وقت میرے مولا نے اپنی بہن کی طرف دیکھ کر کہا تھا بہن زینب یہ یزیدی نہیں ہے یہ حسینی ہے. جس کی نگاہوں میں جس کے دل میں زہرا کا احترام ہے وہ کبھی یزیدی ہو ہی نہیں سکتا. تو جب تک جیے اس مخدومہ کا احترام لازمی کرے. منزل پہ منزل گزرتی گئی 10ویں کا دن آ پہنچا. یہی ہو اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہوا. اور یہ کتنا لجپال گھرانہ ہے کہ جب یہ اپنے گناہ پہ شرمندہ ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رومال سے باندھا جیسے ایک قیدی کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے. پہنچا مولا حسین کی خدمت میں. جب یہ مولا حسین کی طرف آ رہا تھا تو مولا نے جب اسے اپنی طرف آتے دیکھا مولا نے اپنی مسند چھوڑی. عباس کو کہا عباس دیکھو حسین کے مہمان آ رہے ہیں. جناب عباس نے دیکھا شہزادہ علی اکبر آگے بڑھے جناب قاسم آگے بڑھے حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے حر کا استقبال کیا. جب حر آیا نا تو سیدھا جب مولا کے قدموں میں گرنے لگا مولا نے اسے اٹھا کر گلے سے لگایا. مولا نے کہا حر کیا کر رہا ہے؟ تو اس حر نے کہا مولا میں اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں. مولا یہاں تک پہنچانے والا میں ہوں. اگر میں آپ کا راستہ روک کر یہاں تک نہ لے آتا تو یہ اسباب پیدا نہ ہوتے. میں معافی چاہتا ہوں مولا آپ سے. کیا اس مجرم کو معافی مل سکتی ہے؟ تو میرے کریم امام نے فرمایا اور ہم تو بیٹھے ہی معاف کرنے کے لیے. میرے مولا نے ان کو معاف کیا. جب میرے مولا نے ان کو معاف کیا نا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا یا ابن رسول اللہ ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں جس وقت میں نے آپ کا راستہ روکا تھا اونٹوں کے معاملوں میں سے کچھ بیویوں کی آواز رونے کی آئی تھی. اب جب میں آپ کی طرف آ چکا ہوں اب تو میں حسینی بن گیا ہوں نا. اب مجھے آپ بتا سکتے ہیں کیا کہ وہ مخدرات عصمت و طہارت کون تھی؟ تو اس وقت امام علی مقام نے فرمایا اے حر وہ میری بہن زینب بنت علی تھی. تو انہوں نے کہا مولا آپ نے تو مجھے معاف کر دیا کیا زہرا کی بیٹیاں بھی مجھے معاف کریں گی؟ تو ایک دفعہ مولا آپ مجھے اپنی بہنوں سے معافی دلا دے. مولا نے حر کو درخواست کیا. مولا خیمے میں تشریف لے گئے. جب میری مخدومہ نے اپنے بھائی حسین کو خیمے میں آتا دیکھا ایک دفعہ درود پڑھ لے. اللهم صل على محمد
میری مخدومہ نے اپنے بھائی کو اپنے خیمے میں دیکھا نا، تو میری مخدومہ نے پوچھا بھائی حسین کیا ہوا؟ تو میرے مولا نے بتایا کہ بہن میں نہ کہتا تھا یہ وہ یزیدی نہیں حسینی ہے، وہ آ گیا ہے۔ تو میری مخدومہ نے کہا کہ بھائی حسین مبارک ہو، تیرے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میرے مظلوم امام نے فرمایا بہن زینب اور آپ سے معافی کا خواستگار ہے، آپ جب تک معاف نہیں کریں گی وہ یہاں سے جائے گا نہیں۔ تو میری مخدومہ نے فرمایا حسین جب آپ نے معاف کر دیا، جب وقت کے امام نے معاف کر دیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے مولا حسین میری مخدومہ کا معافی نامہ لے کر جب واپس مڑے نا، تو میری مخدومہ نے پیچھے سے آواز دی بھیا حسین ایک منٹ کے لیے رک جاؤ، اور لو محمد کہاں ہو میرے بیٹے؟ اور لو محمد کو بلایا، کہا بیٹا اپنے ماموں کے ساتھ جاؤ، اور ساتھ میں دیکھا تو تیرے ماموں عباس کے ساتھ کھڑا ہے نا، اور مجرموں کی طرح کھڑا ہے، اس کو جب دیکھنا نا تو جب وہ پوچھے گا کیا مخدومہ نے مجھے معاف کر دیا، تو میرے بیٹوں سے کہنا ماموں امی نے معاف کر دیا۔ جب امام مظلوم آئے اور محمد نے جب ہر کو آ کر ماموں کا آنا، تو ایک دفعہ انہوں نے لشکر یزید کی طرف دیکھا اور کہا ہے اپنے غیر تو کس کے قتل کے درپے ہو، یہ کتنا عظیم گھرانہ ہے، ایک مجرم خزارہ کی بیٹیاں معاف کر رہی ہے۔ تو اس وقت کسی اور نے دوبارہ امام کی قدم بوسی کی، کہا مولا اس سے پہلے کہ میں کسی اور گناہ میں ملوث ہوں مجھے اذن شہادت دیجئے۔ مولا نے اسے اذن شہادت دیا۔ جب اور میدان کی طرف بڑھا نا تو سامنے اور کا بیٹا تھا، اس نے اور کا راستہ روک دیا، اس نے کہا بابا